السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم لوگ آج کل سورۃ الانعام سپارہ نمبر 7 آیت نمبر 42 تک کا جو مضمون تھا اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ بھی، اس کی تفسیر تلاوت وغیرہ بھی ہم کر چکے ہیں، اور آج آیت نمبر 43 سے آگے کا جو مضمون ہوگا، 43 اور سے آگے کا جو مضمون ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے کور کرنا ہے۔ یہاں پہ چونکہ ایک نیا رکوع شروع ہوتا ہے، لہٰذا پہلے اس رکوع کی میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُونَا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا
أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے. اب جو اس رکوع کی پہلی آیت آیت نمبر 43 اس کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجے. ارسلنا میں بھیجنے کا بھی مفہوم ہے اور خاص طور پہ رسولوں کو بھیجنے کا بھی مفہوم ہے. لہذا مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے. وَلَقَدْ ارسلنا اور یقیناً ہم نے بھیجے اِلَىٰ أُمَمٍ امتوں کی طرف من قبل کا تم سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ پس اخذنا ہم نے پکڑ لیا ہم ان کو بالبأساء کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ. بأسا کہتے ہیں سختی کو اور بالبأساء کا مطلب ہوگا سختی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو بالبأساء سختی کے ساتھ یعنی سختی کے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا. وَالضَّرَّاءِ اور تنگی کے ساتھ یعنی سختی کے ساتھ بھی مختلف قسم کی سختیاں ان لوگوں پر آئیں. وَالضَّرَّاء اور قسم کی تنگیاں ان کے اوپر آئیں. لَعَلَّهُمْ یہ اس لیے تھا لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یتضرعون وہ تضرع کریں. تضرع کہتے ہیں عجز و انکساری کو کہ وہ عاجزی اختیار کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے کہ جو امتیں پہلے گزریں ان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی سختیاں اور تنگیاں جو ہیں وہ بھیجی اور بھیجی اس وجہ سے تاکہ لوگ جو تھے ان امتوں کے وہ عجز و انکساری اختیار کریں. اب عجز و انکساری دو طرح پر ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ انسان خدا کے نشانوں کو دیکھ کر خود بخود عجز اور انکساری اختیار کر لے اور دوسرا طریق خدا کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا کی طرف سے سختیاں آتی ہیں اور ان کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے اگر اس کے نصیب میں ہو اگر اس کی فطرت اچھی ہو تو پھر وہ ان سختیوں یا تنگیوں کی وجہ سے بھی پھر جو ہے وہ عجز و انکساری اختیار کر لیتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو ایک جگہ اس طرح پر کھولا. آپ نے بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں ایسی سختیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا اور وہ انسان کو نرم کر دیتی ہیں وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں. مثلاً آپ نے مثال دی کہ دیکھو اگر کسی کا کوئی پیارا وفات پا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کا دل جو ہے وہ پھر نرم ہو جاتا ہے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس جھٹکے کے نتیجے میں جو اس کو لگتا ہے جو اس کے حالات ہوتے ہیں یا اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ بدل دی جاتی ہے. اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کے اوپر انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ اپنی حالت کو بدلتا ہے. مثلا حضور نے مثال دی کہ دیکھو وضو انسان کرتا ہے تو سردیوں میں جب وضو کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ٹھنڈ بھی لگتی ہے لیکن یہ سختی انسان اپنے اوپر خود وارد کرتا ہے اور ایک سختی وہ ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. بس اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عجز و انکساری کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو خود بخود عجز و انکساری اختیار کرتے ہیں اور ایک وہ کہ جن کو عجز و انکساری کے لیے بیرونی کسی تحریک کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا خدا کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے یا کوئی تنگی آتی ہے. یہاں پہ ایک مقولہ ہے بلکہ شعر ہے فارسی زبان کا وہ ذہن میں آتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی غالباً اس کو بعض جگہوں پہ کوٹ کیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست
کہ جوانی کے عالم میں توبہ کرنا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دل لگانا یہ نبیوں کا سا کام ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار. کیونکہ جب بڑھاپا انسان پر آتا ہے، بڑھاپے کی جب سختی آتی ہے، انسان کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اس کی قوتیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اس کا جسم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس وقت اس کی طاقتیں جب اس سے زائل ہو جاتی ہیں، اس وقت تو خود بخود ایک خونخوار بھیڑیا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی عاجز بن جاتا ہے، وہ بھی اس میں بھی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. تو بڑھاپے میں عاجزی جو آئے وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہے، وہ نیکی کی وجہ سے نہیں آتی ہے. بس یہ وہ مضمون ہے جس کی یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان کے اوپر بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے سختیاں اور مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں، بہتر ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر، اس کی تعلیمات کو سن کر، اس پر عمل کر کے خود ہی اپنے دل کے اندر عجز اور انکساری پیدا کر لے. جو خود بخود عجز و انکساری اس طریق پر پیدا کر لیتے ہیں، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جزا بھی پاتے ہیں. آگے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا، فلو پس کیوں، لا نہیں پس کیوں نہیں، اذ جاءہم جب جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا ہماری سختی، یعنی پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی، تضرعوا کا یہاں پہ مطلب ہے کہ انہوں نے عجز و انکساری کی. لیکن پورا فکرہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے جو چھوڑ دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں، لیکن وہ اس عبارت میں شامل ضرور سمجھا جائے گا مطلب کے اندر. وہ لفظ ہے نہیں کا، کہ ایسا کیوں ہے کہ جب ہماری طرف سے سختی آئی ان پر تو انہوں نے عجز و انکساری اختیار نہیں کی. تضرعوا کا مطلب تھا عجز و انکساری کی، لیکن نہ کرنے کے مفہوم میں یہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ جب ان کے اوپر سختیاں آئیں تو انہوں نے عجز و انکساری کرنے کے بجائے عجز و انکساری کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ اس لفظ سے مستنبط ہوتا ہے ولیکن، لیکن قصد سخت ہو گیا، قلوبہم ان کے دل. پس اگر وہ عجز و انکساری کر لیتے تو دل سخت نہ ہوتے. انہوں نے عجز و انکساری جب سختی بھی آئی اور مختلف قسم کی ان کے اوپر تنگیاں بھی آئیں، بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے، دل اور سخت ہو گئے. وَزَيَّنَا، اور سختی کی وجہ کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا کہ دل کیوں نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے. وَزَيَّنَا، اور اس نے خوبصورت کر کے دکھایا، لہم ان لوگوں کے لیے، لہم الشیطان، شیطان نے ان لوگوں کے لیے، شیطان نے خوبصورت کر کے دکھایا، ما کانو یعملون، ما جو کانو وہ کرتے تھے، یعملون عمل جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے بہت ہی خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کیا. اور جب خدا کی طرف سے تنگیاں آئیں، سختیاں آئیں، تو بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم پڑتے، وہ اپنی انہی بدعمالیوں کے اوپر، انہی بدعمال کے اوپر خوش ہوتے چلے گئے اور سوچتے چلے گئے کہ یہی ٹھیک ہے، ان کے یہ بدعمال ہی ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کے دل سخت ہوئے. اور جب دل سخت ہو گئے تو پھر یہ سختیاں اور تنگیاں ہی نہیں رہیں، پھر اس سے اگلا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسی قوموں کے اوپر عذاب جو ہے وہ آتا ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کرے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما، پس جب، نسو وہ بھول گئے. یہ لفظ نسیان سے نکلا ہے. نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو، نسو کہتے ہیں وہ بھول گئے، ماضی کا صیغہ ہے. فلما، پس جب، نسو وہ بھول گئے، ما جو، ذکروا بھی انہیں شدت کے ساتھ یاد دلایا گیا تھا. ذکروا ان کو شدت کے ساتھ ذکر کیا گیا. اگر خالی لفظ ذکروا ہوتا تو مراد ہوتی کہ انہوں نے ذکر کیا، یا یہ کہ ان کو ذکر کیا گیا یا ان کو یاد دلایا گیا. لیکن ذکروا یہ جو شدت کے ساتھ آیا ہے، اس نے معنی کے اندر ایک شدت پیدا کر دی ہے. ذکروا یعنی شدت کے ساتھ ان کو بار بار جو ہے وہ تنبیہ کی گئی تھی، یاد دلایا گیا تھا بھی اس کے ذریعے سے. فتحنا، پس ہم نے کھول دیے. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا. فتحنا ہم نے کھول دیا،
علیہم ان پر ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے. اب بعض دفعہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے احمدیت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہیں جو عیسائی ہیں، جو خدا کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، یا دیریے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات سے منکر ہیں، یا ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اس دور میں آنے والے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں. وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، اور اسی طریق پر نوکر چاکر بھی ان کے آگے ہوتے ہیں، اور کروڑ پتی ارب پتی وہ لوگ ہیں، اور ہر قسم کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں. پس کیا وجہ ہے کہ یہ نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس نہیں، حالانکہ مومن ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات جو ہے اس کا ذکر، یا اس بات کا، اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور یہ عذاب سے آنے کی پہلے کی علامتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب ان کے اوپر سختیوں کا دور آیا، پیغام وغیرہ جب خدا کا نبی ان کے پاس لے کر آیا، اور یہ کہ انہوں نے انکار کیا، پھر یہ کہ ان کے اوپر سختیاں بھی آئیں، تنگیاں بھی آئیں، تاکہ وہ عز و انکساری اختیار کریں، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ عز و انکساری اختیار کرتے، دل ان کے اور سخت ہو گئے، کیونکہ ان کے جو اعمال تھے شیطان نے ان کو یہ دکھایا کہ یہ اعمال ہی ٹھیک ہیں، یہ غلط اعمال تمہارے جو ہیں یہی صحیح ہیں. اسی پر بس نہیں ہوئی، ان لوگوں کو جو پیغام دیا گیا تھا انہوں نے اس پیغام کو بھلا بھی دیا. جب سب چیزیں انہوں نے بھلا دیں، تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. جب ہر چیز کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ مزید بے باکی میں بڑھ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فریحو وہ اترانے لگے، خوشیاں منانے لگے، بما اس پر جو اوتو ان کو دیا گیا، جب ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں یہ دروازے کھولنے کے نتیجے میں، تو وہ ان چیزوں پر اترانے لگے، شیخیاں بگاڑنے لگے، فخر کرنے لگے. تب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتتاً اچانک، فاذا پس جب، یا پس پھر وہ مبلسون سخت مایوس ہو گئے. یہ جو مبلسون کا لفظ ہے یہ قابل توجہ ہے. مبلسون کا لفظ ابلیس سے نکلا ہے، یعنی کہ ابلیس کا لفظ اور مبلسون کا لفظ یہ دونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، اور دونوں کے اندر مایوسی کا مطلب پایا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں، اس کی تعلیمات سے سر منہ انحراف کرتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جب نعمتوں کے دروازے کھل بھی جائیں تو اس کے اوپر وہ اترانے لگتے ہیں اور غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ آتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا فقطع پس قطع کاٹ کے رکھ دی گئی، دابر کہتے ہیں جڑ کو، دابر القوم الذین ظلموا، القوم الذین ایسی قوم، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. پس مطلب یہ بنے گا کہ پس کاٹ دی گئی اس قوم کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا تھا. والحمد اور تمام تر حمد للہ اللہ کے لیے ہی ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نہایت ہی سبق آموز یہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی توجہ اس طرف پھیری ہے کہ دیکھو عاجزی جو ہے وہ اختیار کرو، اس سے پہلے کہ خدا کی طرف سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ تم خود مجبور ہو جاؤ عاجزی اختیار کرنے کے لیے. لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے اور مزید سختی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قل تو کہہ دے، ارأیتم کیا تم نے غور کیا، ان اگر اخذ اللہ لے جائے، پکڑ لے یا لے جائے، سمعکم تمہاری سماعت کو،
کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اگر اسی کو لے جائے، وابصارکم، اور تمہاری دیکھنے کی جو قوت ہے، یعنی تمہاری جو بینائی ہے، اگر اس کو لے جائے، جب سننے کی قوت لے جائے گا تو تم بہرے ہو جاؤ گے، اور دیکھنے کی قوت کو لے جائے گا تو تم اندھے ہو جاؤ گے. فرمایا وختمہ، اور ختمہ کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے وہ مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر. من الہ، تو کون ہے معبود، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم، وہ لے آئے تمہارے پاس، بھی ان کو، یعنی یہ جو تمہاری قوتیں تھیں، صلاحیتیں تھیں سننے کی اور دیکھنے کی، اور تمہارے جو دل کی جو قوت تھی سمجھنے کی، اگر یہ قوتیں تم سے خدا لے جائے تو خدا کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس واپس ان قوتوں کو لے کر آ سکتا ہے، یا ان صلاحیتوں کو لے کر آ سکتا ہے. یہاں پہ ایک ضمنی نکتہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختمہ علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. اس کا کوئی بھی شخص یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ تمہارے دلوں کو ختم کر دے. بس عربی زبان میں ختمہ کا مطلب ختم کرنے کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ مہر لگانے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہیں سے خاتم کا لفظ نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جائے. اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی، اور اس انگوٹھی کو خاتم کہتے تھے، اور اب بھی عربی زبان میں انگوٹھی کو خاتم کے لفظ سے موسوم کیا جاتا ہے. پس خاتم النبیین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس سے مراد ہے نبیوں کی مہر، اور جس چیز پر وہ مہر لگ جائے یا جس شخص پر وہ مہر لگ جائے وہ نبی ہوتا ہے. پس خاتم النبیین کا جو عام لفظوں میں، عام مفہوم میں معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جس شخص پر بھی خاتم النبیین کی مہر لگ گئی، سمجھو وہ شخص خدا کا نبی ہے. پس بائبل کا یا دوسری کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو واقعتاً جو خدا تعالیٰ کے انبیاء گزرے ہیں، ان کی نبوت انسان پرکھ نہیں سکتا. ان کی نبوت کی جو صداقت ہے اس کے اوپر انسان مشکوک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل موجودہ حالت میں اتنی بگاڑ دی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے اوپر بہت ہی برے قسم کے الزامات لگائے گئے. مثلاً بائبل کہتی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا. گناہ کو نبی کی طرف منسوخ کرتے ہیں، حالانکہ نبی گناہ کر نہیں سکتا، نبی معصوم ہوتے ہیں. اسی طریق پر نوح علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے اعتراضات لگائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ شراب پی کر نشے میں دھت ہو گئے، اور پھر اپنے بچوں کے اوپر ہی گالی گلوچ کی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس قسم کے اعتراضات لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے جھوٹ بولے. لوط علیہ السلام کے اوپر اس قسم کے الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کی. جو خدا کے انبیاء، جو پاک لوگ تھے، جن کا خدا کے ساتھ تعلق تھا، جن کو خدا تعالیٰ نے ان کے اپنے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اسوہ بنایا، ان کے بارے میں یہ جو بائبل وغیرہ ہیں، موجودہ صورتحال جو ان کی ہے ان کتابوں کی، انہوں نے اس قسم کے شبہات کھڑے کر دیے کہ ایسے جو خدا تعالیٰ کے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان کے نبی ہونے کے اوپر تو ان کے نبی ہونا تو ان کے نبی ہونے کے بارے میں وثوق قائم ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس قسم کے الزامات اگر آج کسی انسان کے اوپر لگائے جائیں تو کوئی اس کو شریف بھی نہ کہے، اس شخص کو، ایسے شخص کو. تو اس قسم کے اعتراضات جو تھے یہ بنی اسرائیل والے جو تھے، انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر کیے. پھر اگر ہندو قوم کی طرف آ جائیں، ان میں بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء آئے جن کو یہ اوتار کہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی کہ وہ خدا کے نبی کم اور خود خدا کا وجود ان کے جو ہے وہ بنا دیا، ان کو بلکہ معبود بنا دیا. مثلاً ہندو قوم میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں حضرت کرشن کنہیا علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. ان کو انہوں نے خدا کا اوتار بنا دیا. جو خدا کا نبی تھا اس کو انہوں نے خدا کا مقام دے دیا، اور یہی چیز ہمیں دوسری قوموں میں بھی دکھائی دیتی ہے. پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے اپنی مہر کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو، آدم بھی خدا کا نبی تھا، نوح بھی خدا کا نبی تھا، ابراہیم بھی خدا کا نبی تھا، اسی طریق پر لوط علیہ السلام بھی خدا کے نبی تھے.
اور پھر یہ بھی کہ جن جن قوموں میں اللہ تعالیٰ کے نبی آئے لیکن ان کی قوموں نے ان کے پیغاموں کو بگاڑ کر اور ان کے مقامات کو غلو سے کام لے کر بہت ہی اوپر چڑھا دیا تھا، رسول پاک یا بہت ہی گرا دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کے انبیاء ہیں، بس یہ کام تھا مہر کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی معنوں میں مہر جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انظر، دیکھ، کیفا، کیسا، نصرفو، یا کس طرح، نصرفو، ہم پھیر پھیر کر، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، کبھی ایک طریقے پر کبھی دوسرے طریقے پر۔ نصرفو کا مطلب ہوتا ہے پھیر پھیر کر۔ نصرف الآیاتی، آیات جو ہیں ہم آیتوں کو پھیرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کبھی ایک پیرائے میں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی اور پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ ثم، پھر، ہم یصدفون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تو آیات کو، نشانات کو بار بار کھول کھول کر مختلف پیرایوں میں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ لوگ سبق حاصل کریں اور ایمان لے کر آئیں اور تقویٰ جو ہے اس میں ایک قدم بڑھائیں، بجائے ان چیزوں کے وہ اللہ کے نشانات سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں جب ہم کسی ایک چیز کے بارے میں کبھی ایک رنگ میں بات کرتے ہیں، کبھی دوسرے رنگ میں بات کرتے ہیں، مثلا چندے کے بارے میں لے لیں، اگر کبھی چندے کے بارے میں ایک پیرائے میں سمجھایا جاتا ہے، کبھی دوسرے پیرائے میں سمجھایا جاتا ہے، کبھی اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو چندہ خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان دیتا ہے تو خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کبھی اس پیرائے میں سمجھایا جاتا ہے کہ جب انسان چندہ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی اس پیرائے میں سمجھایا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا اپنا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے، تو کبھی اس پیرائے میں سمجھایا جاتا ہے کہ جو کنجوسی سے کام لیتا ہے اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کا اپنا مال ضائع ہو جاتا ہے، تو کبھی اس رنگ میں، اس پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف پیرائے میں جب باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو دو قسم کا رویہ لوگ دکھاتے ہیں، ایک تو وہ جو ان مختلف پیرایوں میں جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بجائے اس کے کہ سبق حاصل کریں اور خرچ کریں، وہ اور زیادہ جو ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو وہ جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ نصرف الآیاتی ثم ہم یصدفون، وہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر بھی پورا اترتا ہے۔ اسی لیے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ہم تو بار بار ان چیزوں کے بارے میں، ان امور کے بارے میں جن کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے، ہم بھی توجہ دلاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی خط لکھ کے کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ کیوں بار بار نماز یا چندے کی طرف توجہ دلاتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں ہم نے تو وہی کام کرنا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کے ساتھ حکم فرمایا کہ ہم نے توجہ دلانی ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 48 ہے، 48۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، تو کہہ دے، ارأیتکم، کیا تم نے غور کیا؟ الف زبر کے ساتھ جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو مراد ہوتی ہے سوال۔ قل ارأیتکم، قل تو کہہ دے، کیا، رأیتا، تم نے دیکھا، رأیتکم، تم نے غور کیا یا تم نے دیکھا اس بارے میں۔ اب وہ بات کیا کس بارے میں اللہ تعالیٰ غور کرنے کی طرف توجہ دلا رہا ہے؟ فرمایا ان، اگر، اتاکم، آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، کہ اگر تمہارے پاس اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، او جہرتاً، یا یہ کہ ظاہر و باہر طور پر، یعنی کہ اس طرح پر عذاب آ جائے کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ لو کہ یہ دیکھو خدا کا عذاب آ رہا ہے۔ حل یہلکو، حل کیا، یہلکو، ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الظالمون، سوائے ظالم قوم کے کوئی اور بھی ہے جو ہلاک کیا جائے گا۔ تو مراد یہ ہوتی ہے، حضور نے با محاورہ ترجمہ اس طرح پر کیا جس سے مضمون واضح ہو گیا کہ تو کہہ دے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر و باہر دکھائی دیتا ہوا آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے تو ظالم قوم کے اوپر ہی آیا کرتا ہے، اور وہ جو خدا کی نظر میں ظالم نہیں ہوتے
ان کے اوپر عذاب نہیں آتا. اب یہاں پہ ایک طبی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے, مثلا کبھی زلزلے کی صورت میں عذاب آتا ہے, تو کبھی سونامی یا سیلاب کی صورت میں, یا کبھی کسی وبا کی صورت میں عذاب آتا ہے, تو بعض دفعہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی اور بعض دوسرے بے گناہ لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں. تو یہ آیت تو یہ کہتی ہے کہ جب خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے, اچانک آتا ہے, تو مارے تو صرف ظالم لوگ ہی جاتے ہیں. ہلاکت کا وہ ذریعہ عذاب جو ہوتا ہے وہ تو صرف ظالموں کے لیے ہے, تو پھر یہ نہتے اور جو بے گناہ لوگ ہیں یہ کیوں مارے جاتے ہیں؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں خدا کا کوئی نبی آ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قوموں پہ عذاب تب تک نہیں بھیجتے جب تک ہم ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث نہ کر دیں. بس اگر تو عذاب آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی رسول آیا ہے جس کی تکذیب کی گئی ہے اور حتیٰ کی گئی ہے, اور اس کے خلاف ہر قسم کی ظلم و بربریت اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ہر قسم کی ظلم و بربریت جو ہے اس کو روا رکھا گیا. اور جب حدیں تمام تر توڑ دی گئیں, پھلانگ دی گئیں, اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے اب عذاب آیا. اب بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں برپا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا جو ہے, انسانیت جو ہے, اس کے 3 گروہ بن جاتے ہیں. ایک وہ جو انکار کر کے مکفرین کافروں کا گروہ بن جاتا ہے, ایک گروہ وہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور وہ ایمان والوں کا گروہ بن جاتا ہے, مومنین کا گروہ ہوتا ہے, اور ایک ان کے درمیان میں گروہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ انکار کرتے ہیں, یعنی نہ وہ انکار کر کے مخالفت کرتے ہیں, اور نہ ہی وہ ایمان لے کر آتے ہیں, وہ بیچ بیچ میں رہتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یا تو وہ ہوتے ہیں جن تک پیغام ہی نہیں پہنچا ہوتا, یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اگر پیغام پہنچا بھی ہے تو وہ غور و فکر میں ہے, ابھی غور ہی کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. جب خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے عذاب جو ہوتا ہے وہ مومنین میں اور باقی سب میں فرق قائم کرنے کے لیے آتا ہے. لہذا اس عذاب کے نتیجے میں مومنین کا جتھا ایک طرف نتھر کے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے, اور ان کے علاوہ باقی سب ایک طرف ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ جن تک یا تو پیغام ابھی پہنچا نہیں تھا, یا یہ کہ پیغام تو پہنچ گیا تھا لیکن وہ ابھی شش و پنج کی حالت ہی میں تھے, ایمان نہیں تھے لے کر آئے, چونکہ وہ ابھی تک اس حالت ہی میں تھے اور انہوں نے وہ ایمان نہیں لے کر آئے. کئی لوگ تھے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان تو نہیں لے کر آئے لیکن ہم مخالفت بھی نہیں کرتے, اور ہم آپ کو جھوٹا بھی نہیں کہتے, لیکن ہم ایمان بھی نہیں لے کر آئے. تو ایسے لوگ جو تھے جب خدا کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو وہ اس سے مستثنا نہیں رکھے جاتے, کیونکہ اگر وہ بھی بچ جائیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہم تو ایمان نہیں تھے لے کر آئے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو مومنین کو چھوڑ کے باقی سب گروہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پکڑی جاتی ہے ظالم کو. اس سے ایک اور سبق جو ہمیں ملا وہ یہ کہ جب خدا تعالیٰ کے سچے انبیاء دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اوپر ایمان لانے میں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے. انسان جو بھی سچوں کی صداقت کو پرکھنے کا معیار ہے اس کو پرکھنے کے بعد پھر ایمان لانے میں دیری نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر اس دوران میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے قوم کے اوپر تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو ابھی انتظار والی کیفیت میں ہوتے ہیں اور ایمان نہیں لے کر آئے ہوتے, ان کے بچائے جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. آیت نمبر 49 میں 49 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وما نرسل المرسلین. اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں بھیجتے, وما اور نہیں, نرسلو ہم بھیجتے, المرسلین رسولوں کو, الا مگر مبشرین مبشر ہونے کی حالت میں. مبشرین مبشر کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والے, خوشخبریاں دینے والے. یعنی کہ جو خدا کے رسول اور انبیاء ہوتے ہیں ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے مبشر کی کہ وہ لوگوں میں خوشخبریاں بانٹتے ہیں. خوشخبریاں یہ کہ دیکھو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے کھلے ہیں. اگر تم خدا تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو, خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, تو اس پیغام پر ایمان لاؤ اور ہماری اطاعت کرو.
انبیاء کی اطاعت یا رسولوں کی اطاعت اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چل کر خدا تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، جنہوں نے سلوک کی منازل طے کر لی ہوتی ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جو کہ خدا ہے. تو بس جس طرح ایک اگر انسان ریگستان میں آپ سے آگے آگے جا رہا ہو اور اندھیرا ہو اور آپ کو صرف قدم کے نشان دکھائی دیتے ہوں، تو ان قدموں کے نشان کو دیکھ کر ہی آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جس جگہ پہ آپ سے آگے والا انسان پہنچا تھا، اور وہ آپ کی ہدایت، وہ قدموں کے نشان آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی طرح پر انبیاء جو ہوتے ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں مبعوث کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو انہی کے نقوش پا کے اوپر اگر ہم بھی چلیں گے، ہم بھی عمل کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو ہم بھی ان منازل تک پہنچ جائیں گے جن تک وہ پہنچے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ان باتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کے راستے اب بھی کھلے ہیں. اگر تم ہماری پیروی کرو گے، ہماری اطاعت کرو گے، ہمارے پیچھے پیچھے چلو گے، اس کے نتیجے میں تم بھی وہاں پہنچو گے جہاں ہم پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا تک. لیکن ایک اور حیثیت بھی خدا کے رسولوں کی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وا منذرین، اور وہ منذر بھی ہوتے ہیں، انذار کرنے والے، یعنی ڈرانے والے. وہ ڈراتے کس بات سے؟ اس بات سے کہ دیکھو اگر تم نے اس پیغام پر عمل نہ کیا جو خدا نے ہمارے ذریعے سے اس وقت دنیا میں نازل کیا ہے، اور ہماری اطاعت نہ کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم بھٹک جاؤ گے. اور اگر تم بھٹک گئے تو تمہاری مثال پھر اسی طرح ہے جس طرح وہ ریگستان میں اگر انسان بھٹک جائے تو اس کی ہلاکت کا جو ہے یہ پروانہ ہوتا ہے. کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ریگستان میں بھٹک جائے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ کدھر جا رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو نبیوں کے ذریعے سے قوموں کے روحانی طور پہ یا تو زندہ ہونے یا روحانی طور پہ ان کی موت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ دو حیثیتیں ہیں انبیاء کی اور رسولوں کی، کہ یا تو وہ خوشخبریاں دیتے ہیں اور پھر یا کہ وہ ڈراتے ہیں. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی حیثیت تھی. جہاں ایک طرف آپ نے بشارتیں دیں، وہاں پہ دوسری طرف آپ نے انذار بھی کیا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک وحی میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا. وہ جو الہام ہے تو اس میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نذیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. احادیث میں بھی آنے والے مسیح کے بارے میں اس قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ آئے گا تو دنیا میں پھر قسم قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ عذاب وغیرہ نازل ہوں گے، وہ بھی اسی لیے کہ اس کا انکار کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی بھیجے اس دنیا میں رسول تو یا تو وہ مبشر بنا کے بھیجے گئے یا منذرین. فرمایا فمن، پس جو آمنا ایمان لے آئے، واصلح اور اصلاح کرے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لے آئے اور اسی پر بس کر دے. ایمان کے بعد اصلاح کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ بیان کیا ہے. فرماتا ہے فلا خوف علیہم، پس نہیں ہوگا خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ ہوں گے یحزنون وہ غمگین. پس انہی پر خوف نہیں ہوگا، یا وہی لوگ ہیں جو خوف نہیں کریں گے، اور وہی لوگ ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا جو ایمان کے بعد اپنی اصلاح بھی کریں. اسی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی نوح میں یہ بات کئی دفعہ بیان کی کہ دیکھو صرف اس بات کے اوپر راضی نہ ہو جاؤ کہ تم نے بیعت کر لی. ہمارا صرف بیعت کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اس بیعت کے ساتھ اعمال صالحہ بھی نہ ہوں. اعمال صالحہ تبھی ہوں گے جب ہم اپنی اصلاح کریں گے. پس ایمان کے ساتھ اصلاح کی شرط رکھنا یہ وہ بات ہے جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہمارے نشانات کو. ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اصلاح کی، ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ پچھلی آیت میں بتا دیا. اب ان کے مخالف جو رد عمل دکھانے والے لوگ تھے، یعنی کہ ایمان لانے کے بجائے انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا تھا اب اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے. فرماتا ہے والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا ہمارے نشانوں کی، یا مسوہم،
ان کو چھوئے گا یا پکڑ لے گا. یمسہم العذاب, ان کو عذاب پکڑ لے گا. بما کانو, کس وجہ سے؟ بما کانو یفسقون, بما اس وجہ سے, کانو وہ کرتے تھے, یفسقون فسق و فجور, یعنی کہ جو بدکاریاں, جو فسق وہ کیا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کو آ کر عذاب جو ہے وہ پکڑ لے گا. تو یہ بدکاریاں جو ہیں, فسق جو ہیں, یہ ایمان لانے سے پہلے بھی بعض لوگ کر سکتے ہیں جو کفر کی حالت میں ہوتی ہیں, اور بعض لوگ ایمان کے بعد فسوق کی حالت میں آ جاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں, ایمان کے بعد اصلاح کرنے کے بجائے بدکاریوں اور بدفعلیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو ایمان کے بعد فسوق کا دھبا لگ جانا بہت بڑی بات ہے. اس لیے ایمان لانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے اور نیک اعمال میں آگے قدم بڑھائے, نہ کہ بد اعمال میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, تو کہہ دے, لا اقول لکم, لا نہیں, اقول میں کہتا, لکم تم کو, یہ مراد یہ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا, اندی خزائن اللہ, اندی میرے پاس ہیں, خزائن اللہ اللہ کے خزانے. اب یہ فکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ اعلان کر دو لوگوں میں کہ میرے پاس, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اس وجہ سے کہ بعض لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان کیوں لے کر آئیں, ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں کون سی دولتیں ملیں گی. یا تو لوگ مال و دولت کے لیے یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو ہمیں کیا کوئی مال و دولت ملے گی, یا ان کا دوسرا جو سوال ہوتا تھا وہی ہوتا تھا کہ ہمیں کیا, ہمارے علم میں کیا اضافہ ہونے والا ہے, جس کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں کر دیا, ولا عالم الغیبہ, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں. پس یہ دو جو باتیں تھی نا, یہ لوگ اعتراض کے رنگ میں, سوال کے رنگ میں کرتے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہمیں کون سا کوئی مال و دولت ملے گا, یا یہ کہ ہمیں کون سا کوئی ایسا علم مل جائے گا جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ دنیاوی طور پر ترقی کر سکتے ہیں. کم و بیش اسی قسم کے اعتراضات, سوالات وغیرہ اس دور میں غیر احمدی لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اگر ہم احمدی ہو جاتے ہیں تو ہمیں کون سی دولت وغیرہ ملے گی, ہمیں ویزے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. یہ وہی بات ہے جو یہاں پہ, جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا اقول, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں, یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا تھا کہ وہ یہ کہیں لوگوں میں اعلان کریں, وہی اعلان آگے چل رہا ہے. ولا اقول, اور میں نہیں کہتا, لکم تم کو, انی ملک, کہ یقیناً میں جو ہوں میں ایک فرشتہ ہوں. یعنی کہ بالفاظ دیگر اعلان اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ میں فرشتہ نہیں, میں بھی انسان ہی ہوں. ان اتبعو, ان اگر, اتبعو میں پیروی کرتا ہوں, الا مگر, ان اور الا جب ایک جملے میں آتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اس کام کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ پیروی کرتا ہوں ما یوہا الیہ, اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے, الیہ میری طرف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو صرف اس بات کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اب یہ نقطہ بھی بڑا ضروری ہے, اس کو میں ابھی مزید آپ کی خدمت میں کھول کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ خدا کی وحی پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. اگلے فقرے میں اسی آیت کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, تو کہہ دے, حل یستوی, حل کیا, یستوی برابر ہو سکتا ہے, الاعمى اندھا, والبصیر اور دیکھنے والا, افلا تتفکرون, پس کیوں نہیں تم تفکر کرتے, سوچتے نہیں. اب یہ جو جملہ ہے, یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے یا میری طرف بھیجی جاتی ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ جو اندھا ہے اور جو دیکھنے والا ہے, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ وحی کے مطابق یا وحی کی روشنی میں جو باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس دنیا میں, ان پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ ہیں جو دیکھنے والے ہیں.
جن کی بصیرت قائم ہے، اور وہ لوگ جو خدا کی وحی کے نتیجے میں اس دنیا میں تحریکات قائم کی جاتی ہیں، تعلیمات جو پیش کی جاتی ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، ان سے انحراف کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اندھا قرار دیا۔ یہاں پہ بھی ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جماعت احمدیہ اس وقت دنیا میں وہ واحد جماعت ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں روز بروز نازل ہوتی ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، پھر آپ کے بعد خلفاء کے ذریعے سے۔ جب بھی ضرورت کسی چیز کی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بات کی تحریک خلفاء وقت کے ذریعے سے کرتا رہتا ہے۔ تو بس وہ باتیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد خلفائے کرام کے اوپر نازل کی، اور انہوں نے ان تحریکات کو ہمارے سامنے پیش کیا، پس جو ان تحریکات پر لبیک کہے گا، اس آیت کے مطابق یہ نقطہ خاص کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہیں جو روحانی طور پہ آنکھیں رکھنے والے ہیں، اور وہ جو ان تحریکات سے پیچھے رہتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، ان کو قبول نہیں کرتے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ لوگ ہیں جن کے اوپر پھر اعمیٰ والا فتویٰ لگے گا کہ وہ لوگ ہیں جو روحانی طور پہ پھر اندھے ہیں۔ دیکھیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی روشنی میں اس طرف توجہ دلائی کہ نظام وصیت قائم کریں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا کہ نظام وصیت کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ جو کسی انسان کے اپنا بنایا ہوا ہو، بلکہ اس طرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص وحی کے نتیجے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دنیا میں نظام وصیت قائم فرمایا۔ پس اب وہ احمدی مسلمان جو نظام وصیت میں شامل ہوتے ہیں، وہ روحانی طور پر جو ہیں وہ بینائی حاصل کرنے والے ہیں، اور وہ جو خود اپنے ہاتھ سے اس کھڑکی کو بند کرتے ہیں جس کو نظام وصیت نے کھولا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روحانی سورج کا جو ہے وہ دروازہ اپنے منہ پہ بند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد نظام تحریک میں شامل ہوں۔ بعض لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ سخت بات ہے، لیکن یہ سخت بات نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام وصیت کے بارے میں جب کتاب لکھی رسالہ الوصیت، تو حضور نے اس میں یہ فقرہ بھی لکھا کہ صرف وہی لوگ نظام وصیت میں شامل نہیں ہوں گے جو منافق ہیں۔ اب یہ فقرہ سوچنے والا ہے، غور طلب ہے کہ اگر میں نے وصیت نہیں کی اور میں نظام وصیت میں شامل نہیں ہوا تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ذات کے بارے میں کیا انکشاف کیا؟ پس ہر بندہ ہم میں سے اس بات کو دیکھے کہ کیا ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے نظام وصیت میں شامل ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اگر تو نہیں ہوئے تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے اور خوف کا مقام ہے کہ ہم ایک الہی تحریک سے دور بیٹھے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا ہے ہماری روحانی زندگی کے لیے، اور ہم اس سے دور بیٹھے ہیں۔ بس ہم اس سے کس طرح سیراب ہو سکتے ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جب تک کہ ہم اس تحریک کو قبول نہ کریں اور اس کا حصہ نہ بن جائیں۔ بس میں ایک دفعہ پھر اس طرف نہایت عز و انکساری کے ساتھ آپ سب کے سامنے اس بات کی دوبارہ تحریک کرتا ہوں، اور ایک ہمدرد کے رنگ میں تحریک کرتا ہوں کہ دیکھیں، اس تحریک میں شامل ہوں اور اب مزید اس تحریک میں شامل ہونے سے دور نہ رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور نعمتیں جو حقیقی رنگ میں وصیت کرنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں وہ آپ پہ بھی نازل ہو۔ وصیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وصیت کر دی صرف چندے کی وجہ سے کہ 1/10 چندہ دے دیں گے تو دیٹس اٹ۔ وصیت تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان پھر پورے دل کے ساتھ، اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جانے میں، خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے، خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں انسان پھر پورا زور لگا دے۔ یہ نہیں کہ وصیت کر لی تاکہ وصیت کا ٹائٹل مل جائے، اور پھر یا تو یہ کہ وصیت کے مطابق پھر چندہ بھی نہیں دینا لیکن ٹائٹل رکھنا ہے، یا یہ کہ چندہ دے دیا اور سمجھ لیا کہ بس باقی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی نیکیاں بھی ہم ہی نے کرنی ہے۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اچھا یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے اور یہاں سے آگے اب اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پہلے اب میں اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی اور اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 52. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں بیان کرتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ اور ڈرا، انذر ڈرا، بھی اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے مراد ہے قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے ذریعے سے انذار کر الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا کس بات کا خوف رکھتے ہیں؟ فرمایا ان کے یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیس لہم نہیں ہے لہم ان کے لیے من دونہ اس کے سوا، یعنی قرآن کے سوا ان کے لیے کوئی نہیں ہے، ولی دوست، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کرے. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطرد الذین، ولا اور نہ، تطرد کہتے ہیں دھتکار دینے کو، ولا تطرد الذین اور دھتکار نہیں الذین ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، یعنی یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، بالغداتی صبح، والعشی اور شام کو، یعنی جو لوگ اپنے رب کو صبح بھی اور شام میں بھی یاد کرتے ہیں ان کو مت دھتکارو. یریدون وہ چاہتے ہیں، جب وہ یاد کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کی وجہ عربی زبان میں کہتے ہیں توجہ کو بھی اور رضا کو بھی اور چہرے کو بھی. تو یہاں پہ در حقیقت جو معنی ہے وہ ہے رضا کا، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں تاکہ اس کی رضا حاصل کریں، ایسے لوگوں کو دھتکارنا نہیں ہے. ما علیک نہیں ہے تجھ پر، من حسابہم ان کا حساب، من شیء کچھ بھی، وما من حسابک اور نہ ہی تیرا حساب ہے، علیہم ان پر، من شیء کچھ بھی، فتطردہم پس تو دھتکار دے ان کو،
مراد یہ کہ پس اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی تو ان کو دھتکار دے فتکونا تو ہو جائے گا من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے. یہاں پہ بظاہر جو ڈانٹا گیا ہے کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب نہیں بلکہ مومنین کے لیے خطاب ہے. اور دوسرا نقطہ یہاں پہ جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے غرباء کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسے غریب لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو شام کو بھی اور صبح بھی ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے مال و دولت مانگنے کے بجائے وہ اس سے اس کی رضا مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو یہی تاکید ہے کہ دیکھو ان کو دھتکارنا نہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹانا دینا، ان کو سینے سے لگانا. آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اس طرح فتنہ ہم نے فتنے میں ڈال دیا. فتنے کا اصل میں مطلب ہوتا ہے آزمائش. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا بعضہم، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے سے، یعنی بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے ہم اس طرح آزمائش پہ ڈالتے ہیں. کس طرح سے آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ اس طرح سے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر چن لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لیقولو، تو وہ کہتے ہیں اہؤلائی، کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا ہے. مننا کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علیہم ان پر، من بیننا ہم میں سے. مراد یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم میں سے یہی ملے تھے. یہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے فقرہ استعمال کیا. پنجابی کا فقرہ ہے ٹوٹے پجے لوگ. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں لوگ اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہی ٹوٹے پجے لوگ ہم میں سے ملے تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. تو یہاں پہ بھی در حقیقت ان لوگوں کا وتیرہ جو ہوتا ہے، رویہ جو ہوتا ہے، وہ تکبر والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے، بِأَعْلَمَ، سب سے زیادہ جاننے والا، بالشاکرین، شکر گزاروں کو. بعض دفعہ مومنین کی جماعت میں بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل میں مقام ہے، ہم دیکھو خدمتوں پہ معمور، یا ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے خاندان کے ہیں، یا ہمارے پاس زیادہ عزت اور وقار ہے. تو اللہ نے اگر فضل کرنا تھا یا چننا تھا تو ہمارے بجائے ان غرباء کو چننا تھا. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں بڑی تنبیہ ہے کہ ایسے لوگ پھر شکر کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِینَ. اگر یہ شکر کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو بہتر جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرق کر کے دکھا دیا ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. اگلی آیت ہے 55. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ، وَإِذَا، اور جب جَاءَكَ، آئے تیرے پاس، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیات پر، فقل، پس تو کہہ دے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. سوچیں کہ وہ لوگ کیا ہی ان کا مقام ہوگا کہ خدا تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو ایمان لائیں اللہ کی آیات پر، یعنی صحابہ کرام، ان کو سلام کہیں. کتبہ ربکم، کتبہ لکھ چھوڑا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، الرحمہ، خدا نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر چھوڑا ہے. انہو، کہ وہ، من عملہ، جو عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوءن، برا، یعنی اگر کسی سے کوئی برا کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بجہالت، غیر لا علمی کی صورت میں، لا علمی کی صورت میں یا جہالت کی صورت میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا ہے، من بعد ہی، بعد اس کے، واصلح، اور اصلاح کرتا ہے، فانہ،
تو پس وہ ہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ ہے غفور رحیم، مغفرت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا، بخش دینے والا. دیکھیں کیا ہی اعلیٰ مضمون ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک ذیل میں جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس آیت سے یہ انسان اخذ کر سکتا ہے کہ مومنوں کو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ ایسے مومنوں کو سلام کہیں تو خود سوچیں ہمیں بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام کہنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں دوسرے ہمیں سلام کریں، یا یہ کہ ہم صاحب اقتدار ہیں یا ہم عہدے دار ہیں تو ہمیں لوگ سلام کریں. حالانکہ ہمیں تو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اور چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عہدے دار ہوں یا غیر عہدے دار ہوں، کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. اس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افشوا السلام، کہ اپنے درمیان میں سلام کرنے کو رواج دو. ہمارے ہاں سلام کرنے کو آج کل کے دور میں اس طرح سے رواج نہیں دیا جاتا. ہمیں تو اپنے گھروں میں بھی اٹھتے بیٹھتے اور باہر بھی ایک دوسرے کے ساتھ سلام جو ہے اس کو رواج دینا چاہیے. اس رکوع کی آخری آیت رہ گئی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نفصلو کا مطلب ہوتا ہے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لفظ تفصیل بھی اسی سے نکلا ہے، نفصلو، ہم کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کن چیزوں کو فرمایا؟ الآیاتی، آیات کو، نشانوں کو. ولی تستبینا، و اور لی تستبینا، اس لیے تاکہ تستبینا روشن ہو جائے، ظاہر ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے. سبیل المجرمین، سبیل کہتے ہیں راستے کو، المجرمین مجرموں کا، کہ مجرموں کی راہ جو ہے وہ خوب کھول کر ظاہر ہو جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ رکوع بھی ختم ہوا. آیت نمبر 56 پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں.